تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. محترم بھائی اور دوستو، یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور خرابی جس کو بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے ثمن قلیل خریدتے تھے، حاصل کرتے تھے، یعنی دنیا کی چیزیں اور دنیاوی مال و دولت اور شہرت حاصل کرتے تھے اللہ کے عہد کے بدلے. جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عہد تھا یہودیوں سے کہ وہ نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، کسی کا مال تلف نہیں کریں گے، حقوق ضائع نہیں کریں گے. تو یہود کے جو بڑے بڑے رؤسات ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی جو صفات تورات میں بتلائی تھی وہ صفات چھپا دی، لوگوں سے چھپائی اور لوگوں کو یوں بتلایا کہ وہ جو صفات تورات میں ہیں وہ ان نبی میں پائی جاتی نہیں ہیں، اور ایسا کرنے سے غرض دنیاوی مال حاصل کرنا کہ جو عہدہ اور منصب ہے وہ بھی برقرار رہیں اور جو پیسہ اور جو چیزیں مل رہی ہے دنیاوی وہ مفاد وابستہ ہے وہ بھی وابستہ رہے، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا. تو اللہ تعالیٰ کے عہد میں یہ چیز بھی داخل تھی، تو اس عہد کے بدلے وہ ثمن قلیل حاصل کرتے تھے. دیکھیں یہاں پر ثمن قلیل کہا ہے، یعنی دنیا کی چاہے پوری دنیا ہی کیوں نہ ہو وہ اللہ کی نظر میں ثمن قلیل ہے، یعنی معمولی، بلکہ اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. حدیث شریف میں تو یہاں تک ہے اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کافروں کو ایک بوند پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ثمن قلیل بتلا رہا ہے کہ جتنا بھی مال حاصل کر لیں وہ ثمن قلیل ہے، بہت تھوڑی چیز ہی ہے. اور دوسری چیز کیا تھی؟ وَأَيْمَانِهِمْ، کہ قسموں کے بدلے وہ دنیا حاصل کرتے تھے، مال و دولت حاصل کرتے تھے، قسمیں کھا کر، اللہ کی قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر مال حاصل کرتے تھے اور لوگوں کے مال لے لیتے تھے. چنانچہ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک کنواں تھا. ایک یہودی تھا، وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ کنواں میرا ہے، اور وہ یوں کہہ رہے تھے کہ یہ کنواں میرا ہے، اور حقیقت میں بھی وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا کنواں تھا، لیکن وہ حاصل کرنا، غصب کرنا چاہتا تھا، اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا. تو وہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ کنواں میرا ہے. اب آج کی طرح تو اس زمانے میں دستاویز، کاغذات، تحریرات یہ تو ہوتا نہیں تھا جیسے کہ آج کل اس طرح پوری پروسیجر کے ساتھ رجسٹر میں نام لکھا وغیرہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس زمانے میں تو تھی نہیں کہ ثبوت لایا جائے کہ میرا ہے اور وہ کہ میرا ہے. تو
اصول تو یہ تھا. تو جب جھگڑ رہے تھے تو لوگوں نے یوں کہا کہ چلو تم جھگڑو نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچتے, وہاں فیصلہ ہو جائے گا. یہ وہاں پہنچے تو مقدمہ دائر ہوا. اب صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ کنواں میرا ہے, اور وہ جو دوسرا یہودی تھا وہ کہہ رہا ہے کہ کنواں میرا ہے. اور اصول یہ ہے کہ اگر جو دعویٰ کرنے والا ہو, چونکہ دعویٰ کرنے والے صحابی تھے, تو جو دعویٰ کرنے والا ہو اس سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ 2 گواہ, اس لیے کہ 2 گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا. تو ان سے پوچھا گیا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ, میں یہ تو برسہ برس تک یہ کنواں تو میرے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے, اس وقت تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا, تو میں کیسے بتلاؤں گا کہ یہ, اور گواہ کیسے لاؤں گا میں, گواہ کہاں سے آئیں گے, میرے پاس 2 گواہ. تو پھر اصول یہ ہے کہ اگر جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے پاس 2 گواہ نہ ہوں تو پھر اصول یہ ہے کہ جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے, یہودی کے خلاف دعویٰ تھا, تو پھر اس کو مدعا علیہ کہا جائے گا. عربی زبان میں اس کو مدعی کہا جائے گا. یہاں مسلمان جو صحابی تھے وہ مدعی تھے, دعویٰ کرنے والے, اور ان کے خلاف جو سامنے یہودی تھا وہ مدعا علیہ تھا, جس کے خلاف یہ مقدمہ تھا. تو پھر اصول یہ ہے کہ جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا گیا ہے نا یہودی, اس سے قسم لی جائے گی کہ وہ قسم کھا لے کہ بھئی یہ چیز تیری ہے. اگر وہ قسم کھا لیتا تو پھر وہ چیز اس کی ہو جائے گی. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب تمہارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے تو پھر اس سے قسم لی جائے گی یہودی سے. اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر یہ چیز اس کی ہو جائے گی. تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو فاسق و فاجر ہے, اس طرح تو یہ سارا مدینہ قبضے میں لے لے گا, میری ہے, میرا ہے, میری زمین ہے, میری ملکت ہے. وہ تو قسم کھا لے گا, جھوٹی قسم کھا لے گا, اس طرح تو ساری ملکت اس کی ہو جائے گی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا, کہ جو لوگ کہ اللہ کے عہد کے بدلے اور قسموں کے بدلے ثمن قلیل حاصل کرتے ہیں. یہاں ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے, ان لوگوں کی جو وعید ہیں, جو سزا ہے, ان سزاؤں کو بیان کیا ہے. اب دیکھیں یہاں کوئی جماعت اور کوئی گروہ کا تذکرہ تو انہی کی خرابیوں کا چل رہا ہے, یہود و نصارہ کا, جیسا کہ اس سے پہلے بھی بتلایا, لیکن یہاں کسی گروہ کا نام نہیں لیا, یہاں کسی جماعت کا نام نہیں لیا. یوں نہیں کہا یہود, یوں نہیں کہا نصارہ یا اور کوئی گروہ کا نام نہیں لیا. یہاں عام بات رکھی ہے, جو لوگ. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح یہ ان خرابیوں میں مبتلا تھے, اسی طرح قیامت تک آنے والے لوگوں کو بھی یہاں متنبع کرنا ہے کہ ان لوگوں کی بھی یہی سزا ہوگی جو لوگ کہ اللہ کے عہد کے بدلے ثمن قلیل حاصل کرتے ہیں, دنیا حاصل کرتے ہیں, اور جھوٹی قسم کے بدلے دنیا حاصل کرتے ہیں. یہ سب لوگ اس میں داخل ہو جائیں. تو یہاں پر کسی جماعت کا نام اسی لیے نہیں لیا, سب عام رکھا. جو لوگ بھی یہ اس کام کے مرتکب ہوں گے, اس خرابی کے مرتکب ہوں گے, ان لوگوں کے لیے سزا ہوگی جو آگے بتلائی جا رہی ہے. کیا سزا ہے؟ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ, یہ لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا حاصل کرتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. کیونکہ جو لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا, اور ظاہر ہے جھوٹ بول کر یا اللہ کے عہد کے خلاف کر کے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اگر آخرت مد نظر ہوتی تو وہ یہ کام ہی نہ کرتے. معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک آخرت پیش نظر ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ, آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا. ولا یکلمہم اللہ, اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا, کلام بھی نہیں کرے گا. اب دیکھیے یہاں کلام سے مراد کیا؟ حساب تو لینا ہی ہے, کافر سے بھی ہوگا, ہر ایک سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کلام نہیں کرے گا, مطلب یہ ہے کہ شفقت والا, مہربانی والا کلام اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. نرم لہجے میں کلام نہیں کرے گا, بلکہ غصے کے لہجے میں اس سے بات چیت کرے گا. تو ولا یکلمہم اللہ, مہربانی اور شفقت والے لہجے میں بات چیت نہیں کرے گا. ولا ينظر الیہم یوم القیامہ, اور قیامت کے دن ان کی طرف نہیں دیکھے گا. مطلب وہی شفقت اور مہربانی کی نگاہ ان پر نہیں ڈالے گا, بلکہ وہی غضبناک نگاہ سے دیکھے گا. ولا یزکیہم, اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اگر تزکیہ انہیں پاک نہیں کرنا, پاک اس لیے کہ جو بھی جنت میں جائے گا پاک ہو کر جائے گا جہنم میں, تو انہیں پاک بھی نہیں کرے گا. ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اب دیکھیں اس سے پہلے بھی بتلایا کہ اللہ کے عہد کے اندر بہت ساری چیزیں, جس طرح یہودیوں کا اللہ سے عہد تھا, وہی مسلمانوں کا بھی تو اللہ سے عہد ہے. اور اس سے پہلے بھی بتلایا بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین.
کہ جو عہد کی پاسداری کرے گا وہی اللہ تعالیٰ اسی سے محبت کرنے والا، اس کی تفصیل بھی بتلا دی جا چکی۔ تو جہاں یہود و نصارہ کا اللہ سے عہد تھا وہیں مسلمانوں کا بھی اللہ سے عہد ہے، اور اس سے پہلے بتلایا کیا عہد ہے مسلمانوں کا اللہ سے، کہ جب اللہ سے عہد کر لیا کہ اللہ پر ایمان لے آئے تو پھر اس کی ساری ذمہ داری کلمہ پڑھنے کے بعد عائد ہو جاتی ہے، یعنی اللہ کے احکام کی بجا آوری کرنا اور اللہ کے حکم کے بدلے ثمن قلیل دنیا حاصل نہ کرنا، کہ اللہ سے عہد کر لیا کہ اب تیری ہی مانیں گے، تیری مان کر چلیں گے اور نبی کے طریقے پر چلیں گے، اس کے خلاف دوسرے کو کسی طرح علاوہ کسی کو معبود نہیں مانیں گے، کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور کسی دوسرے کی نہیں مانیں گے، کسی دوسرے کے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ اب جو اس کے خلاف کرے گا وہ اللہ کے عہد کے خلاف ہوا۔ اور آج آپ دیکھ لیں، جیسا کہ آج 22 جنوری ہے، اس موقع پر بہت سی کارگزاری سامنے آئی، اور اس سے پہلے تو آتی رہی ہے، آج بھی بہت سی کارگزاری سامنے آئی۔ کیا آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا، اللہ کے عہد کے بدلے دنیا حاصل کرنے والے لوگ، کیا اب اللہ سے عہد تھا کہ تیری مان کر چلیں گے، تیرے ساتھ دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے اور دوسرے کے طریقے پر نہیں چلیں گے، دوسرے کے طریقے کو اچھا نہیں سمجھیں گے، اور جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں دنیا کو پیش نظر رکھ کر دنیا حاصل کرنے کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہی وعید ہے جو آگے آ رہی ہے۔ چنانچہ بے شمار ایسے واقعات ہیں پیتل مسلمانوں کے، بے شمار واقعات ہیں کہ جو اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، برملا اظہار کر رہے ہیں۔ پہلے تو ذہنی ارتداد کا تو شکار بہت سے مسلمان ہیں ہی، ذہنی ارتداد تو ہو ہی چکا، اب زبانی ارتداد کھلا ہو رہا ہے، خود زبان سے اظہار کر رہے ہیں۔ بہت سے مسلمانوں کی کارگزاری اس کو اچھا سمجھ رہے ہیں اور اس کی موافقت میں ہے، اور اس کے لیے جو تعاون کرنا چاہیں تعاون کر رہے ہیں۔ ایک جیسے کہ ابھی 4-5 کارگزاری سناتا چلوں کہ پیتل بنانے والا جو ہے اس نے ایک مورتی بنائی حرام کی بھی اور ادھر مودی صاحب کی، دونوں کی مورتی بنائی، اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زبان میں یوں کہوں کہ سعادت سمجھ رہا ہوں، وہ فخر کر رہا ہے کہ مجھے ایسا موقع ملا۔ اور ایک سکہ بنانے والا، اس نے رام جو ہے جو رام کی شکل کا سکہ وغیرہ بنایا، وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے لنگر قائم کر دیا وہاں پر، اور ایک عورت ہے جس نے اپنے وطن سے نکلی، گاؤں سے نکلی، چلتے چلتے جس طرح مکہ جاتے ہیں اس طرح وہ ایودھیا جانے کے لیے نکلی۔ ایسے ایک نہیں بے شمار سینکڑوں واقعات ہیں کہ جو یوں سمجھ کر کے بھائی چارگی دکھائیں، تو یہ کوئی بھائی چارگی دکھانے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بھائی چارگی دکھانے کا اور حسن سلوک کا طریقہ نبی سے سیکھے، کہ نبی کے پاس بھی بے شمار وفود آیا کرتے تھے، آپ کے پاس بھی جو اسلام لانے والے نہیں تھے، غیر مسلم تھے۔ صحابہ کرام کے معاملات کو دیکھیں کہ ان کے ساتھ بھی تجارت و کاروبار یہودیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ تجارت کاروبار ہوا کرتے تھے، تو کس طرح کیا جائے، ان سے لین دین کیسا کیا جائے۔ حسن سلوک کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کے چال ڈھال میں، ان کے رنگ میں ڈھل جائے انسان، یہ تو نہیں ہے۔ اور اگر ڈھل بھی گیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا راضی ہونے والے نہیں ہیں جب تک کہ پورے ان میں داخل نہ ہو جائیں۔ اب یہ مسئلہ کہ یہ ایسا کرنے والے لوگوں کے ایمان کا کیا، وہ اپنی جگہ۔ خیر، بہت سے لوگ جو ہیں، تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر اسی لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے، جو لوگ بھی اللہ کے عہد کے بدلے اللہ سے وعدہ کر لیا، اب ثمن قلیل حاصل کر رہے ہیں۔ دیکھا بہت سے لوگ ہیں جو بڑے بنے ہوئے ہیں، تو وہ یہ سوچ کر کہ ہماری کرسی چلی جائے گی، ساتھ دینا پڑے گا، یا یہ کہ ان کے جو طور و طریقے وہ اختیار کرنے پڑیں گے، دیا جلانا پڑے گا، جو کچھ کرنا ہے کرنا پڑے گا ورنہ کرسی چلی جائے گی، یا یہ کہ مال و دولت اور وہ جو مفاد، جو فائدہ حاصل ہو رہا تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا دنیاوی، وہ سب چلا جائے گا۔ تو اس عہد کے بدلے کیا کر رہے ہیں، ثمن قلیل حاصل کر رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا وعید ہے، اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کوئی حصہ نہیں، اور اللہ کلام بھی نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، اور دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہاں پر جو ہے، اس سے پہلے بھی بتلایا، عہد کی پاسداری ضروری ہے۔ جس طرح اللہ سے عہد ہے، اسی طرح اللہ کے جس طرح حقوق ہیں وہی بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں سے وعدے ہیں اور بندوں کے عہد ہیں، ان بندوں کے عہد کی بھی پاسداری ضروری ہے، دونوں طرف اللہ کے عہد کی بھی اور بندوں کے بھی۔ چنانچہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قسم کھا کر کسی مسلمان شخص کا حق مارا
تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوزخ لازم کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی. تو اس پر جو ہے ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ اگر تھوڑی چیز ہو تو، یعنی قسم کھا کر چلو 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ یا 1 کروڑ لے لیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جہنم لازم کر دی اور جنت اس پر حرام کر دی. تو ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ چھوٹی چیز ہو، اپنی زبان میں یوں کہو 1 روپیہ 2 روپیہ، اگر چھوٹی معمولی چیز ہو تو بھی ایسا ہوگا، یعنی اس کا حق مار لیا، جھوٹی قسم کھا کر لے لیا، بٹور لیا تو بھی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اگرچہ پیلو کے درخت کی 1 ٹہنی ہو. اب پیلو کا درخت جو ہے وہ تو مفت میں یوں ہی مل جاتا ہے، کاٹ لو تو یوں، جیسے کہ یہ مسواک جو ہے پیلو کے درخت کا ہوتا ہے. تو 1 ٹہنی، اب یوں سمجھ لو 1 روپیہ 2 روپیہ اپنی زبان میں، اگر اتنا بھی کسی کا لے لیا جھوٹی قسم کھا کر تو بھی یہی وعید ہوگی. ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اعمال ناموں کی 3 مدیں ہوں گی. ایک مد وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا، دوسری مد وہ ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور تیسری وہ ہے جس میں بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا. پہلی مد کہ جس میں اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا وہ ہے شرک. شرک خود قرآن کریم کا اعلان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کو تو کسی بھی حال میں معاف نہیں کرے گا. تو کفر اور شرک اس کو تو معاف نہیں کرے گا، ایک مدعی ہوگی. دوسری جس کی اللہ پرواہ نہیں کرے گا، یعنی وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ہیں. تو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر روزے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو بندوں پر ہیں، جو بندوں پر کیا ہے؟ فرض ہیں. اب اگر کسی نے اس میں کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا، ورنہ پکڑ کر لے گا. اور تیسری جو مد ہے وہ بندوں کے حقوق ہیں کہ جس کے بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کر دے. بندہ نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. 1 روپیہ بھی اگر کسی کا لیا ہوا ہے اور وہ معاف نہیں کرتا تو معاف نہیں، وہاں بدلہ دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا پڑے گا. یعنی ڈرنے کی ضرورت ہے. آج جس کو ہلکا سمجھ لیتے نا 1 روپیہ تو ہے، ارے 54 تو اس میں کیا ہو گیا، نہیں دیں گے تو. یعنی اس سے اندازہ لگاؤ بڑی بڑی قیمت اور بڑی بڑی چیزیں حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے. 1 54 اگر کسی کی لی اس کا بھی جواب دینا پڑے گا، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو وہاں انسان کیسے حساب دے سکے گا؟ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا میری امت کا مفلس کون؟ مفلس وہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ 1 روپیہ 2 روپیہ کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس وہ مفلس نہیں. مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن ڈھیر سارے نیک اعمال لے کر آئے گا، بے شمار نیک اعمال، انباریوں کی زبان میں سے بہت سب نیک اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کا حق دبا لیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تماچا مارا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، غرض یہ کہ جو کچھ کر سکتا تھا سب کیا ہوگا، اور وہ اس نے حقوق سب سے معافی تلافی نہیں کی، حقوق ادا نہیں کیے، اور وہ سب لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے. ایک کہے گا میرا یہ پیسہ لیا، ایک کہے گا میرا یہ لیا، ایک کہے گا مجھ سے یہ گالی گلوچ کی تھی، میرا مجھ پر یہ ظلم کیا تھا. سب لائن میں کھڑے ہوں گے، اور اس کی جو نیکی ہے وہاں چونکہ کرنسی تو ہونے والی نہیں ہے. یہاں کی ہر جگہ کی کرنسی الگ ہوا کرتی ہے. یہاں کی کرنسی الگ ہے تو مکہ جاؤ وہاں کی کرنسی الگ ہے، دبئی جاؤ اور کسی ملک میں جاؤ وہاں کی کرنسی الگ ہے. اسی طرح جب دنیا کے اندر مختلف ممالک کی کرنسی الگ ہے، وہاں کی کرنسی الگ ہے. وہاں کی کرنسی مال و دولت پیسہ نہیں ہے، وہاں کی کرنسی تو نیک اعمال ہے. جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے تو اب وہاں نیک اعمال اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، تو اس کا تو کام بن جائے گا، وہ تو مالدار بن گیا اس کا کام. اب جب سب نیک اعمال اس کے سارے ختم ہو جائیں گے اور اب بھی حق لینے والے باقی ہوں گے کہ ہمارا حق باقی ہے، تو پھر اب نیک اعمال تو ختم ہو گئے، ان کے جو گناہ ہوں گے وہ گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. اب آیا تھا تو نیک اعمال لے کر، اور اب بوجھ لے رہا ہے کس کے؟ سارے گناہ جن کے ان کے بوجھ اس پر ڈال دیے جا رہے ہیں. تو مفلس یہ ہوا. تو یہ ہے آپ کی امت کا مفلس. آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہوگا. یعنی ڈرنے کا مقام ہے. اس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں نا کہ کسی کے چمنی، کسی کا اٹھنی، موت کا کوئی بھروسہ نہیں. انسان کو چاہیے کہ آج لیا اور دے کے نمٹا دے، اگر ہے تو دے کر نمٹا دے، ختم کر دے کسی کو دے کر. لیکن یہ آج موت کا کچھ بھروسہ نہیں، موت آ گئی آپ اندازہ لگا لے اس سے شہادت کا درجہ کتنا بلند درجہ ہے. وہ بھی اگر اس نے بھی کسی کا حق لیا ہوگا وہ بھی اس پر بھی وہ فضیلتیں نہیں ہوگی جو شہادت کی فضیلت ہے. آپ اندازہ لگائیں ڈائریکٹ وہ تو جنت میں جانے والا شخص ہے، لیکن اس حق کی وجہ سے وہ بھی روک دیا جائے گا.
کہ کتنی بڑی چیز ہے حقوق اللہ، حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد آپ اندازہ لگا لیں. اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. بخاری شریف ہی کے اندر ایک روایت ہے. آپ نے قصہ نقل کیا، آپ جیسا کہ قصہ نقل کیا ہی کرتے تھے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک شخص نے کسی سے 1000 دینار قرض لیے. 1000 سفر میں تھا، قرضے کی ضرورت پڑی تو اس نے 1000 دینار قرض لیے. تو اس آدمی نے کہا تمہارے پاس کوئی گواہ؟ اب دیکھیں اس زمانے کا دور کتنا امانت داری والا دور تھا اور اس دور میں کتنا بڑا فرق ہے. تو اس نے کہا گواہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اللہ گواہ. اس نے کہا کوئی ضامین؟ ضامین کا مطلب اگر تو نہیں دے تو وہ تیرے بدلے وہ دے دے گا. تو کوئی ضامین؟ کہا ضامین بھی اللہ تعالیٰ، گواہ بھی اللہ تعالیٰ، ضامین بھی. تو اس پر راضی ہو گیا، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ گواہ اور ضامین بھی اللہ تعالیٰ. اس نے 1000 دینار دے دیے اور ایک طے ہوئی مدت کی، اتنی مدت میں یہ رقم دے دوں گا. مدت بھی طے ہو گئی. چنانچہ یہ سب اپنے ایک دریا کے کنارے تھا، دوسرے کنارے پر گیا اور اپنا جو کام تھا کام نمٹا دیا اور کام مکمل کر دیا. اور جو مدت تھی اس وہ مدت بھی آ چکی تھی. تو وہ وہاں سے ایک دریا کے کنارے سے دوسرے دریا کے کنارے آنا تھا جہاں قرضہ ادا کرنا تھا. تو وہ اپنا ادا کرنے کے لیے دریا کے کنارے پہنچا تاکہ کشتی تلاش کرے اور دوسرے کنارے پر جائے. تو اب یہاں کشتی اسے نہیں مل رہی تھی. بڑا پریشان ہوا کہ میں نے اسے ایک مدت دی تھی، اس مدت پر مجھے رقم دینی ہے اور کوئی کشتی نہیں مل رہی ہے، وہ مدت چلی جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، دیر ہو جائے گی. تو بڑا پریشان ہوا. بالآخر اس نے ایک لکڑی لی اور لکڑی کے اندر اس نے 1000 دینار اس کو کھوکھلا کیا، کھوکھلا کر کے 1000 دینار رکھے اور اس میں خط لکھ دیا اور خط بھی اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو لکڑی کو پیک کر دیا. اور پیک کر کے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے اس سے 1000 دینار قرض لیے اور گواہ بھی تجھے رکھا، ضامین بھی تجھے ہی بنایا. اب میں دینا چاہتا ہوں اور میں کشتی تلاش کرنا چاہتا ہوں، کشتی نہیں مل رہی ہے، اس لیے تو جو ہے تو ہی ضامین ہے، تو ہی گواہ ہے، میں یہ لکڑی ڈال رہا ہوں، تو اس تک یہ رقم پہنچا دے. یہ کہہ کر لکڑی کو ڈال دی اس نے دریا میں اور دیکھی کشتی تلاش کی نہیں ملی، چلا گیا. اب یہ ادھر چلا گیا، ادھر کی طرف وقت مقررہ تھا. تو وقت مقررہ پر وہ جو جس نے قرضہ دیا تھا وہ قرض خواہ وہ کنارے پہنچا دریا کے. یہ تلاش انتظار کرنے کے لیے کہ وہ بھی کشتی میں سوار ہو کر آ ہی رہا ہوگا تاکہ میں وہ رقم لے کر آ رہا ہوگا، میں رقم لے لوں. آپ اندازہ لگائیے کہ کیسا اہتمام تھا اسے بھی اور اسے بھی اتنا یقین تھا کہ وہ وقت مقررہ پر آ ہی جائے گا اور وہ بھی وقت مقررہ پر دینے کے لیے نکلا ہی تھا. آپ اندازہ لگائیے جیسا ہم جیسے ٹال مٹول کرتے ہیں نا، آج کل اس کے نتیجے میں نہ کسی کو بھروسہ بیٹھتا ہے، نہ اطمینان بیٹھتا ہے. پتہ نہیں ہے آج کہہ رہا ہے تو ہوگی بھی نہیں ہوگی. تو یہ اندازہ لگائیے کیسا اس نے وقت کا لحاظ. تو وہ وہاں آ گیا، اب وہ انتظار کرنے لگا، کشتی تو آ نہیں رہی ہے، کشتی نہیں آ رہی ہے. اب کیا ہوا؟ تو وہ انتظار کر کے تھک گیا تو جانے لگا. تب چلو جا رہا ہوں. اتفاق سے اس کی لکڑی پر وہ نظر پڑی، اس نے لکڑی اٹھائی، چلو کچھ نہیں تو یہ لکڑی لے کر جاتا ہوں، میرے گھر جلانے کے کام آئے گی. گھر میں چونکہ آج کی طرح تو چولہے نہیں تھے تو جلانے میں کام آئے گی، لکڑی صحیح لے جا رہا ہوں. تو لکڑی لے گیا. جب لکڑی لے گیا اور لکڑی کو اس نے جب توڑا تو دیکھا تو 1000 دینار اور وہ خط، وہ دونوں موجود تھے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے جیسے فلم چل رہی ہے ہمارے یہاں کی 3 گھنٹے کی. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. جب انسان ہم جیسے کہ وہاں دیکھتا افسانہ 3 گھنٹے میں بچہ بڑا ہو جاتا ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، پھر وہ دادا بھی بن جاتا ہے. یہ کوئی افسانہ، یہ حقیقی واقعات ہے. یہ ان لوگوں کے جو اللہ اب ظاہر ہے جیسا بھی آگے اور ایک حدیث شریف سنا رہا ہوں کہ جب بندہ کسی سے قرض لیتا ہے اور یہ ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راستے بھی پیدا کر دیتا ہے، آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. اور اگر کسی کا حق مارنے ہی کی نیت ہوتی ہے کہ لے لو، وعدہ تو کر لو، دے ہی جائے گی، سلٹا دیں گے اس کو بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رقم کو بھی تلف کر دیتا ہے. پھر اس کی رقم ادھر ادھر چلی جاتی ہے. نتیجہ کیا؟ یہ پیسہ تو ادھر ادھر لگ گیا اور اس کا حق اس کے ذمہ باقی. وہ دونوں طرف نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو یہ چیز ہے لا الہ الا ولا الہ الا. تو غرض یہ کہ یہاں بات چل رہی تھی قصہ، تو اس نے دیکھا کہ یہاں 1000 دینار ہے اور وہ خط بھی ہے. خیر، اور وہ ادھر جو ہے وہ جو آدمی جس نے قرض لیا تھا وہ پھر دوبارہ آیا کشتی تلاش کرنے کے لیے مل جائے تاکہ اسے قرضہ ادا کر دوں. اس نے یہ شکل تو اختیار کر لی
اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہوتی ہے، جو آدمی اللہ کے لیے کام کرے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد تو کرے گا ہی۔ تو اب وہ نکلا کشتی کے لیے، آ گیا دوسرے کنارے، جب کشتی ملی تو 1000 دینار لے کر وہ اس آدمی کے پاس پہنچا، معذرت چاہیے کہ میں آپ کو وقت پر قرض ادا نہیں کر سکا، کشتی نہیں مل رہی تھی اس لیے میں نہیں پہنچ سکا، تو یہ میں لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے کوئی لکڑی کے اندر 1000 دینار دیکھیے، وہ بھی ایسے دوگلے تو نہیں تھے، چلو یہ بھی لو نا، یہ بھی لے لو، دونوں لے لو جیسے، تو ایسا تو نہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیا تم نے ایسا کیا تھا؟ خط اور 1000 دینار، کہا ایسا کیا تھا، میں نے ایسا کیا تھا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ رقم پہنچا دی، اب یہ آپ اپنے پاس رکھو اور لے کر چلے جاؤ۔ تو یہ واقعہ وعدہ وفائی کا یہی وجہ ہے۔ ایک انسان عہد کا لحاظ رکھتا ہے تو مسلم تو نہیں، غیر مسلم بھی مسلمان ہونے پر مجبور ہو جائے۔ چنانچہ یہی ایک قصہ ایک اور پیش آیا، وہ کیا کہ ایک آدمی تھا، وہ سفر میں تھا، اور سفر تو کیا مسافر آدمی جس کی جاب کسی دوسری جگہ لگ گئی تھی، تو وہ جب نوکری کے لیے گیا وہاں وہ کام کر رہا تھا، اور جب اس کی چھٹی ہوئی تو اس نے یوں سوچا کہ چلو چھٹی کے دوران شکار کھیلتے ہیں۔ شکار کے لیے گیا، اسے شکاری کا شوق تھا تو شکار کے لیے گیا وہ۔ چنانچہ جب شکار کر رہا تھا پرندے کا، تو پرندے کو وہ تیر لگنے کے بجائے تیر لگ گیا ایک بچے کو۔ اب اگر ہم جیسا ہوتا تو نکل لو، وٹی سٹی ہو جاؤ، نہیں تو ببال اپنے اوپر آنے والی ہے۔ تو لیکن وہ جو آدمی تھا، پہلے کے زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کیسے امانت دار تھے، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے انسان کو نجات نہیں دلا سکتا، سچ چاہے جیسا بھی ہو ایک نہ ایک دن آئے گا، وہ نجات دلا دے گا، ایک نہ ایک دن آئے گا، سچ انسان کو نجات دلا کر ہی رہے گا، لیکن جھوٹ جو ہے وہ انسان یوں سمجھو دلدل میں پھنستا چلا جائے گا۔ ایک جھوٹ بولا، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے دوسرے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے پھر دوسرے 100 جھوٹ بولنے پڑیں گے، یہاں تک کہ وہ دلدل میں پھنستا چلا جائے گا اور کامیابی تو ہونے والی نہیں ہے، اور سامنے والا بھی سمجھے گا یہ جھوٹا آدمی ہے، اس پر کوئی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، پھر وہ سچ بھی بولے گا تب بھی کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرے گا، یہ اس کا وبال ہوگا۔ غرض یہ کیا ہے، تو یہ جو آدمی تھا اس نے کہا کہ اس کے ماں باپ کو بتلا دینا چاہیے کہ مجھ سے غلطی سے یہ تیر لگ گیا ہے۔ تو یہ جو بچہ تھا وہ عیسائی تھا، اس کے ماں باپ عیسائی تھے، وہ وہاں گیا اور جا کر کہنے لگا کہ میں تو پرندے کا شکار کر رہا تھا، بھول سے مجھ سے یہ تیر خطا کر گیا اور یہ بچے کو لگ گیا۔ تو وہ آس پاس کے لوگ بھی جمع ہو گئے، وہ کہنے لگے ہمیں کیسے پتا کہ تو نے سچ مچ یہ کام کیا، جان بوجھ کر کیا یا بھول سے کیا، ہمیں کیسے پتا؟ نہیں، ہم تو اس کا بدلہ لیں گے، چلو قاضی کے پاس۔ تو قاضی کے پاس گئے، مقدمہ دائر ہوا کہ ایسی بات ہے۔ قاضی نے کہا کہ دیکھیے قتل تو ہو گیا، اب آپ کو دیت دینی ہوگی، اگر ورثاء راضی ہو جاتے ہیں تو اس کا جو خون بہا ہے وہ خون بہا دینا پڑے گا، دیت پیسہ دینا پڑے گا، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے دیت پر تو قصاص ہوگا، قتل، یعنی قصاصاً آپ کو بھی قتل کیا جائے گا اگر راضی نہیں ہوتے تو، کیونکہ معاملہ پتہ ہی نہیں تھا نا کہ بھائی اصل میں ہوا نقلی میں ہوا، اس کو کون جانے۔ خیر، تو اس نے یوں کہا آپ کو قصاصاً آپ کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو ورثاء تو کہنے لگے نہیں، اس نے ہمارے بچے کو قتل کیا ہے تو ہم دیت لینے کو رضامند نہیں ہیں، اس کو بھی قتل کیا جائے، ہم اس پر راضی ہیں کہ اس کو بھی قتل کیا جائے۔ چنانچہ فیصلہ یہ جاری ہوا کہ جمعہ کے دن سب کے سامنے قتل کیا جائے گا جمعہ تک، اور جیل میں اسے ڈال دیا گیا۔ اب یہ جب جیل میں گیا، اب یہ تو ایسا تھا کہ اب وہ فون کا تو دور نہیں تھا، تو اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو کہہ کر نہیں آیا تھا، امانتیں بھی اس کے پاس تھی۔ چنانچہ جو جیلر تھا وہ بھی عیسائی تھا، تو اس نے 2 دن پہلے ہی جمعہ کے دن اس کا فیصلہ سنانے جانے والا تھا اور پھانسی کی سزا ملنے والی تھی، تو اس نے جیلر سے کہا کہ مجھے آپ اپنی ذمہ داری پر چھوڑ دیں، میرے پاس امانتیں بھی ہیں اور میں بیوی بچوں کو کہہ کر نہیں آیا ہوں، تو آپ اپنی ذمہ داری پر چھوڑ دیں مجھے، میں جمعہ کی نماز سے پہلے حاضر ہو جاؤں گا اور میں مسلمان ہوں۔ اس نے جب یہ کہا نا کہ میں مسلمان ہوں، تو چونکہ اس زمانہ ہی ایسا تھا، مسلمان باوفا تھا، عہد کی پاسداری کرنے والا تھا، اس نے سنا نا کہ میں مسلمان ہوں، تو اس نے بھی جو ہے قتل کا جو مجرم تھا اس مجرم کو اپنی ذمہ داری پر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے، اتنے بڑے مجرم کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا،
کیونکہ آج تو ایسا دغا بازی کا زمانہ ہے، دھوکے بازی کا زمانہ ہے، غداری اور بے وفائی اور بدعہدی کا ایسا دور ہے کہ آج تو جو ہے نا اگر کوئی داڑھی ٹوپی پہن کر بھی آتا تو اس پر بھی یقین نہیں آتا کہ یہ بھی بے وفائی کرے گا کہ با وفا ہوگا، یہی پتہ نہیں چلتا. اس قدر دور بدل چکا ہے. وہ ایسا دور نہیں تھا. اس نے کہا مسلمان ہوں، تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میں اپنی زندگی اس نے چھوڑ دیا. یہ گیا وہاں پر. اب یہاں جمعہ کا دن آ گیا. اتفاق ایسا ہوا کہ جمعہ کی نماز بھی ہو گئی. جمعہ کے بعد جب بہت سے لوگوں کے مقدمے تھے، فیصلہ سنانا تھا. یہاں پر جو قاضی صاحب نے کہا کہاں ہے وہ مجرم، تو جیلر نے کہا میں نے اسے اپنی ذمہ داری پر چھوڑا تھا، وہ ابھی تک آیا نہیں ہے. جمعہ کی نماز ہو چکی، ابھی تک نہیں آیا. اور وہ جو قاضی صاحب تھے، چونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری پر چھوڑا ہے تو پھر یہ آپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اگر وہ نہیں آیا تو. اب یہاں جو ماں باپ تھے عیسائی، وہ بڑے پریشان ہوا. یہ کیسی بات، بچہ وہ بھی ہمارا، اب اس کے بدلے جس کو قتل کیا جائے گا عیسائی وہ بھی ہمارا. یہ تو دونوں طرف ہم تو نقصان ہے. وہ تو قتل نہیں کیا جائے گا. تو اب یہاں قاضی نے کہا ابھی جو فیصلے ہیں وہ فیصلے کرتے جاتے ہیں، اخیر میں اس کا فیصلہ ہوگا. اگر نہیں آیا تو آپ اس کے بدلے آپ کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری پر چھوڑا ہے. کیونکہ ضامن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں تو میں. تو اب یہاں دیکھا تو اب آخری وقت آ گیا اور ابھی تک آیا نہیں تھا. اب فیصلہ سنانے جا رہے تھے. ایک نے کہا رکو رکو. وہ دور سے کوئی بھاگتا ہوا نظر آیا. چنانچہ وہ جو بھاگتا ہوا نظر آیا، وہ آیا دوڑتا وہ آدمی آیا اور آ کر معذرت کرنے لگا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں وقت مقررہ پر نہیں آ سکا اس لیے کہ دریا میں طغیانی تھی تو کوئی کشتی نہیں مل رہی تھی اور اس لیے مجھے تاخیر ہو گئی، دیر ہو گئی. اب میں حاضر ہوں، اب آپ جو کرنا چاہیں کر لیں. اب مجھے قتل کرنا چاہیں، پھانسی پر سولی دینا چاہیں دے دیں. جب وہ ماں باپ جو عیسائی تھے انہوں نے یہ دیکھا اس کی اس وعدہ وفائی کو کہ اب یہ چاہتا تو بچ سکتا تھا، یہ چاہتا تو اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، سب کچھ کر سکتا تھا، پھر بھی وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر آ گیا، اگرچہ تاخیری سے لیکن آ گیا. تو انہوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب آپ نے جو فیصلہ سنانا تھا وہ تو سنا دیا، اب ہمارا بھی فیصلہ سنیں کہ یہ جو بندہ ہے ہم اسے معاف کر دیتے ہیں، اور دوسرا فیصلہ یہ کہ ہم جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ مسلمان ہو گئے. تو یہ چیزیں ہیں، ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں. حضرات صحابہ اکرام کے تو بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات ہیں. ان کی اس وفاداری کو دیکھ کر، اسلام کو دیکھ کر آج اگر ہمارا کوئی اسلام دیکھ لے تو یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے. دیکھیں اس کی زبان سے گالی گلوچ کے علاوہ نکلتا کیا ہے؟ ماں بہن کے علاوہ اور کچھ گالی. جب اس کی زبان سے اگر کوئی چیز نکلے تو سب سے پہلے تو گالی نکلے گی، پھر بات کرے گا. ابھی تو 3-4 جملے ہوئے نہیں کہ پھر گالی بولے گا، پھر بات کرے گا، پھر گالی بولے گا، پھر بات کرے گا. یہ تو ہے مسلمان. شادی ہو تو پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان کے یہاں شادی ہے، کوئی تقریب ہو تو پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان کی تقریب ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو کہاں خود ہم ہی ایسے بے وفا ہیں، دوسرے کو کیسے با وفا بنا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو با وفا بنائیں اور بدعہدی سے اپنا آپ کو بچائیں، اور اللہ سے جو عہد ہے اس عہد کو پورا کریں، جس کو یہاں قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے اور جھوٹی قسموں کے بدلے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. جیسے کہ اس سلسلے میں حدیث شریف میں بھی کچھ روایتیں ہیں، انشاءاللہ ان روایتوں کو آئندہ بیان کیا جائے گا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کا کیا حشر ہے، اور کن کن لوگوں سے اللہ بات نہیں کرے گا، کن کن لوگوں سے نظر رحم کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، اور جو جن کو دردناک عذاب ہوگا. اس سلسلے میں جو احادیث ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئندہ بتلائی جائے گی. اللہ تعالیٰ ان وعیدوں سے میری اور آپ کی پوری حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یقیناً اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں. اے اللہ ہم صبح کیسی کرتے ہیں اور رات ہماری کیسی ہوتی ہے.
ہماری شام کیسی ہوتی ہے، ہماری زبان سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں، اے اللہ ہم خوب جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو ایسے بندے ہیں کہ اے اللہ گناہ کر کے بھی ہم تو بھول چکے، اے اللہ تیری ہی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، تیرا دیا ہوا ہم استعمال کر رہے ہیں، اے اللہ تیری نعمتیں استعمال کر کے بھی اے اللہ ہم تیری نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے اللہ بے شمار نعمتیں ہیں جو تو نے ہمیں عطا کر رکھی ہے۔ اے اللہ کیسر و کسریٰ جو اس زمانے کے بادشاہ تھے، اے اللہ وہ جو ہے پانی اے اللہ مٹی سے بنائی ہوئی سراہی اس میں ٹھنڈا پانی پیتے تھے، آج تو نے ہمیں فریز عطا فرمایا تب بھی ہم ناشکرے ہیں۔ ان بادشاہوں کے پاس تو فریز بھی نہیں تھا، اے اللہ تو نے ان بادشاہوں کو اے اللہ جو قارون تھا اس کے خزانے کی اتنی چابیاں تھی کہ اس کو اٹھانے والے بہت سے لوگ تھے، اے اللہ وہ اٹھاتے تھے، لیکن اے اللہ تو نے ہمیں تو کریڈٹ کارڈ اے اللہ یہ جو بینک کی شکلوں میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے صرف اتنی چابیوں کی حفاظت بھی نہیں کرنی پڑتی، یہ سارے کے سارے پیسے محفوظ ہو جاتے۔ اگر یہ چیزیں اس وقت ہوتی تو اے اللہ ان پر کیا گزرتی، اے اللہ وہ ان سے زیادہ نعمت تو نے ہمیں عطا فرمائی۔ اے اللہ بے شمار بادشاہ جو اے اللہ گزر چکے ان سے زیادہ ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں تھی، ان کے پاس وہ پنکھے نہیں تھے جو تو نے ہمیں پنکھے آج عطا فرمائے ہیں، ان کے پاس تو اے سی بھی نہیں تھے اے اللہ جو تو نے ہمیں اے سی عطا فرمائے ہیں۔ اے اللہ وہ تو اے اللہ شتر مرغ کے جو پنکھ ہوتے تھے اے اللہ اس سے بنے ہوئے پنکھوں سے ہوا حاصل کرتے تھے، اے اللہ تو نے ہمیں تو پنکھے عطا فرمائے ہیں۔ اتنی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو اس وقت کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہوا کرتی تھی، اے اللہ اس کے باوجود اے اللہ ہم ناشکرے ہیں، ہم ناقدری کے شکار ہیں، اے اللہ بے شمار اے اللہ ہم تیری احکام کو پامال کرنے والے ہیں، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اپنا شکر گزار بندہ بنا، اے اللہ شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرما، اے اللہ نافرمان بندوں میں شامل ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں اپنی فرما برداری ہم سے کروا لے، اے اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ کر اپنی فرما برداری ہم سے کروا لے، اے اللہ ناشکری سے اور ناقدری سے ہماری پوری حفاظت فرما، اے اللہ جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما، اے اللہ جو دشمن چاہ رہا ہے اے اللہ امن و شانتی کو ختم کرنے کے لیے اے اللہ اس کے ارادوں اور اس کے پروپیگنڈوں کو فیل فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہر جگہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ بڑا پرفتن دور ہے، اے اللہ حضرت نبی علیہ السلام نے اس دور کے بارے میں فرمایا تھا ایک دور آئے گا کہ صبح مسلمان ہوگا اور شام کو وہ کافر ہوگا، اے اللہ ایسے سینکڑوں واقعات ایسے دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ اے اللہ صبح کا مسلمان شام کو کافر ہو رہا ہے، اے اللہ ارتداد کی لہر دوڑ پڑی ہے، اے اللہ بہت سے لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ایسے دور میں ہمیں ہمارے ایمان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان کی، ہمارے نسلوں کی، اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کی ہمارے ایمان کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے، خاتمہ بالخیر فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ 3 مہینے سے اوپر گزر چکے ہیں، اے اللہ فقر و فاقہ ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے اللہ پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بڑے پریشان ہیں، اے اللہ حاملہ عورتیں بڑی پریشان ہیں، اے اللہ بچے بڑے پریشان ہیں، 2 سال کے نہتے بچے ہیں، اے اللہ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اے اللہ ایسی پریشانی کے عالم میں وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی صبح کیسی گزر رہی ہے، ان کی رات کیسی گزر رہی ہے، اے اللہ وہی خوب جانتے ہیں، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، کھانے پینے کا غیب سے انتظام فرما، اے اللہ تیرا نام لینے والے لوگ ہیں، اے اللہ ان پر ظلم اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ تیرا نام لینے والے ہیں، وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، اے اللہ تیرے نام لینے والے لوگوں کی پوری حفاظت فرما، وہ سچے پکے مسلمان ہیں، اے اللہ سچے پکے مسلمان ہیں، ان کے ایمان کی بھی حفاظت
فرما، ان کے جسم کی بھی حفاظت فرما، ان کے بوڑھوں کی، ان کے بچوں کی، ان کی عورتوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی عصمت دری سے پوری پوری حفاظت فرما، ان درندوں سے پوری پوری حفاظت فرما، ان ظالموں اور دشمنوں سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے، ہر سمت سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مجاہدین کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن سامان کی، جن اسباب کی ضرورت ہے، اے اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کا پورا پورا انتظام فرما۔ اے اللہ دشمنوں پر رعب طاری فرما، اے اللہ خوف و ہراس کا عالم پیدا فرما دے۔ اے اللہ جس طرح غزوہ خندق کے موقع پر اے اللہ 1 مہینے کے بعد اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی، اے اللہ ان کی ڈیگوں کو تو نے الٹ دیا تھا، آندھی آئی تھی، سخت آندھی آئی تھی، جس کی وجہ سے اے اللہ وہ اپنے اے اللہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اے اللہ ایسی غیب سے مدد یہاں بھی فرما دے، ایسی غیب سے مدد یہاں بھی فرما دے۔ اے اللہ دشمنوں کے دلوں پر رعب طاری فرما دے، اے اللہ خوف و ہراس پیدا فرما دے، اے اللہ ڈر پیدا فرما دے، اے اللہ ان کے قدموں کو ڈگمگا دے، اے اللہ ان کی اسکیموں کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے، اے اللہ ان کو آپس میں ٹکرا دے، ان کے پلان کو فیل فرما دے، اے اللہ ان کے پلان کو فیل فرما دے، ان کے پروپیگنڈے کو انہی پر الٹ دے، اے اللہ اے اللہ ان کی اسکیموں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ان مجاہدین کی، مسلمانوں کی بھرپور حمایت اور نصرت اور مدد فرما، اے اللہ چاروں طرف سے مدد فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے شان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔